بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ جس کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے، اس میں جو یہ لفظ ہے نساؤکم حرث لکم، تو اس سے مفسرین نے یہ تذکرہ بھی کیا کہ عزل جو ہے وہ ممنوع ہے۔ تو عزل کے سلسلے میں کئی باتیں اس میں نقل کی گئی تفسیرات الاحمدیہ میں۔ ایک یہ کہ اگر باندی ہے تو بغیر کسی حرج کے عزل کر سکتے ہیں، اور اگر منکوحہ حرہ ہے، آزاد ہے، تو اس کی اجازت سے عزل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ عزل کے سلسلے میں ایک رائے نقل کی گئی تھی کہ یہ اذا الموءودۃ سئلت وادی خفی ہے، اور دوسرا موقف یہ کہ اس میں کراہت ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مختلف ہیں۔ ایک فرمان میں کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہے وہ پیدا ہو کر رہے گی، چاہے کوئی ذریعہ اپنایا جائے۔ اور دوسری جگہ اس کی کراہت کا تذکرہ۔ تطبیق کی صورت واضح ہے کہ ایک فرمان کا تعلق نوشتہ تقدیر سے ہے کہ جس انسان کا وجود اس دنیا میں آنا طے ہے وہ بہرحال آئے گا۔ تو یہ خالص تقدیر کے مسئلے کو بیان کیا گیا۔ اور جو دیگر فرامین ہیں جس میں کراہت یا ناپسندیدگی یا کرنے اور نہ کرنے کی بات کہی گئی ہے، ان کا تعلق وہ عمل سے ہے اور اختیار سے ہے۔ شریعت کی جو روح ہے، قرآن کی آیتوں کے سے جو مستفاد ہے کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے زندہ بچوں کو قتل کر دیتے، اور دو اسباب بیان کیے جاتے۔ ایک سبب تو یہ کہ موجودہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کہ خود کھانے کو نہیں ہے تو اولاد تو کہاں سے کھلائیں، اس لیے قتل کرتے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ آئندہ مفلسی کے در آنے کے اندیشے سے وہ اولاد کو قتل کرتے تھے۔ قرآن نے بیان کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاق، دوسری جگہ ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ من املاق یعنی موجودہ فقر و فاقے اور غربت و تندرستی کی بنیاد پہ قتل نہ کرو، اور دوسرے میں خشیت املاق کہ فقر کا اندیشہ ہو، اس اندیشے کی بنیاد پہ قتل نہ کرو۔ تو ایک تو ہے قتل براہ راست زندہ اولاد کا، ظاہر ہے کہ اس کی حرمت میں کیا شبہ، قتل انسانی ممنوع ہے، اور اس میں اور شدت آ جاتی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا۔
ایک انسانیت کا تعلق اور اس کے بعد ابوت یا اموت کا تعلق، ماں یا باپ ہونے کا تعلق، تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں قرآن کی اصطلاح میں۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق اور لا تقتلوا اولادکم من املاق کے تحت کہتے ہیں کہ ایک قتل تو یہ ہوا کہ براہ راست زندہ اولاد کو قتل کر دیا۔ اب اسی قتل کے ذیل میں وہ حمل کو مختلف صورتوں میں ضائع کرنا، وہ بھی قتل کے فہرست میں آتا ہے۔ فقہا نے جو تشریحات کی ہیں کہ اگر 120 دن کا حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسقاط حرام ہے، اور کوئی وہ قتل کے حکم میں ہوگا۔ 120 دن سے پہلے آزار کی موجودگی میں اسقاط کرایا جا سکتا ہے، لیکن آزار کون سا عذر قابل قبول ہے اس کی تعیین ماہرین شریعت سے کرانی ضروری ہوگی، اور پھر اس میں میڈیکل سائنس سے بھی استفادہ کرنا ضروری ہوگا۔ کبھی بعض ماہر ڈاکٹر وہ منع کرتے ہیں کہ حمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا اسقاط کرا دینا چاہیے، لیکن یہ کہنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے، چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سائنسی میڈیکل سائنس کی ترقیات کے باوجود ابھی بھی ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے جو جنس کی تعیین کر دے، پیدائش سے پہلے جنس کی تعیین کر دے۔ چونکہ ایک بیماری معاشرے اور سماج کی یہ بھی ہے کہ لڑکی کی پیدائش کو ناپسند کرتے ہیں، اور جو جاہلی دور تھا گویا وہ لوٹ آیا۔ اس وقت زندہ بچیوں کو قتل کرتے تھے، اب یہ شکم مادر ہی میں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سوال جنس کی تعیین کے لیے کوئی ایسی مشین ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے جو جنس کی تعیین 100% علمی بنیادوں پہ کر دے۔ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ہاسپٹلوں میں باقاعدہ لکھا رہتا ہے کہ اس مقصد سے الٹرا ساؤنڈ کرنا جرم ہے، یہ تو خیر ایک علامتی چیز ہے، لیکن شناخت ہی ممکن نہیں ہے 100% طبی دلائل کی بنیاد پہ۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر مورس بوکائل جو ہیں وہ پیرس کے مشہور سرجن تھے، اور انہوں نے شاہ فیصل کا آپریشن کیا تھا، تو بہرحال ان کی سرگزشت تھی، اور پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو انہوں نے بہت سے مصری ڈاکٹر جو آپس میں کہہ رہے تھے کہ شناخت ہو سکتی ہے جنین کی کہ یہ انثى ہے یا ذکر، بچہ ہے یا بچی، تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاسپٹل میں 20 حاملائیں موجود ہیں، آپ چلیے اور علمی بنیادوں پہ، سائنسی بنیادوں پہ یقین کے ساتھ بتائیے اور جنس کی تعیین کیجیے۔ تو بہرحال یہ ایک ناممکن چیز ہے، ولادت سے پہلے کسی کو نہیں معلوم، اور یہ ان 5 چیزوں میں داخل ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ ہی جانتے ہیں، عام حالات میں کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو یہ تو اسقاط جو جنس کی شناخت کے بعد کرایا جاتا ہے وہ مسئلہ ہے۔
نفس اسقاط، چاہے وہ نر ہو یا مادہ جنین، نفس اسقاط کے بارے میں عدم جواز کی رائے ہے۔ اور یہ تشریحات جو کی گئی ہیں کہ 120 دن، تو ظاہر ہے کہ 120 دن کے بعد تخلیق مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر مزید یعنی اس معنی کر کہ اس میں روح پڑ جاتی ہے، اور جو اس کا ایک خاص ضابطہ ہے، اور وہ ہفتوں سے اس کا تخمینہ ہوتا ہے کہ مضغہ، اور اس کے بعد پھر دم، مضغہ، اور اس کے بعد پھر لحم، اور یہ تفصیلات جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ تو قرآن سے پہلے انسانی طب کے میدان میں یہ چیز کبھی نہیں بیان کی گئی، اور قرآن کے بعد بھی اب جا کر جو صدیوں بعد، کئی صدی کے بعد تخلیق کے ان مراحل کو میڈیکل سائنس نے متعین کیا، جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ تو یہ بھی معجزات نبوی میں سے معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف فرما تھے، اس دور کی میڈیکل سائنس نے ان چیزوں کا انکشاف نہیں کر پائی تھی، اور یہ قوت اور صلاحیت نہیں تھی۔ لیکن ایک ایسا انسان جو اسی بیچ میں رہتا ہے، اور اس وقت کے طبیبوں کو بھی ان چیزوں کا پتہ نہیں، لیکن وہ ایسی چیزیں قرآن کے ذریعہ انکشاف ان کے ذریعہ ہوتا ہے، جس پہ تحقیقات آج ہو رہی ہیں، تو بالکل جو ہے یہی ترتیب ہے تخلیق کی۔ تو بہرحال یہ من جملہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایسی صورت میں جنین 120 دن کے بعد ساقط کرانا وہ حرام ہے اور قتل کے مرادف ہے۔ لیکن جو شریعت کی روح ہے، وہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جو ہے وہ حصول اولاد ہے۔ تو اس مقصد کے خلاف ہے اس طریق کو موانع حمل جو بھی ہو، اور جو ہے خارجی ہو یا داخلی، جتنے موانع حمل ہیں وہ سب کے سب ممنوع قرار پاتے ہیں، چونکہ تزوج الودود الولود کا حکم ہے، انی مکاثر بکم کا حکم ہے، اور امت کے افراد کا کثیر ہونا مطلوب ہے، اور نکاح کا مقصد جو ہے من جملہ مقاصد کے حصول اولاد ہے۔ تو یہ ان تمام مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ عمل جو ہے، مانع حمل کوئی طریقہ بھی ہو، وہ اصولی طور پہ ناجائز ہے۔ جہاں تک آزار کا مسئلہ ہے، تو آزار کی بنیاد پہ کہ خود حاملہ کو یا جنین کو جانی نقصان پہنچنے کا غالب گمان ہو، اور اس کی جو ہے یہ معلومات ماہر طبیب کے ذریعہ ہو، تو بعض آزار کی بنیاد پہ گویا جواز موانع حمل کے اختیار کرنے کا، خارجی ہو یا داخلی، وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آزار کا پتہ لگانا، تعین کرنا اور متعین کرنا یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، چونکہ جو آلات ہیں، ایکس رے ہو یا الٹرا ساؤنڈ ہو یا اس کے علاوہ اور جو ذرائع پتہ لگانے کے ہیں، وہ 100% یقینی نہیں ہوا کرتے، کبھی رپورٹس جو ہیں غلط ہوا کرتی ہیں۔ ایک واقعہ ممبئی میں پیش آیا تھا کہ ڈاکٹروں نے ایک جنین کے متعلق کہا جو 7ویں مہینے میں تھا کہ اس کا سر نہیں ہے، اس واسطے اس کا اسقاط کرا دیجیے، ورنہ ایسے بچے سے کیا فائدہ جس کے سر نہ ہو۔ جب ڈاکٹروں کی رپورٹ یہ آئی تو اب گھر والے پریشان۔ اب ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ سر نہیں ہے، اور 7واں مہینہ ہے، اور سر نہیں ہے، تو اب
اس کو اسقاط کرایا جائے۔ وہاں اس وقت مفتیان کرام سے جو مشورہ کیا تو اس لیڈی ڈاکٹر کو اس دارالفتہ کے مفتی نے باقاعدہ فون کر کے صورتحال سمجھنے کی کوشش کی اور کہا کیا آپ کو یقین ہے کہ بچے کا سر نہیں ہے، اور اگر اسقاط کا حکم دیتی ہیں آپ کی رائے کے مطابق اسقاط ہوتا ہے اور بچہ اگر صحیح ہے تو قتل کا الزام آپ کے اوپر بھی آئے گا شرعی طور پہ۔ تو وہ لیڈی ڈاکٹر مسلم تھی، وہ کانپ اٹھی اور اس نے کہا کہ ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے، ایک اندازہ ہے، ایک تخمینہ ہے، بہرحال انتظار کا، کہ اگر 7 مہینے کا بچہ ہو گیا ہے اور سر نہیں ہے ان کے کہنے کے مطابق، تو اس وقت اگر ضائع کیا جائے یا 2 ڈھائی مہینے کے بعد وہ ولادت ہو تب بھی بات تقریباً یکساں ہی ہے، لیکن یہ ضائع کرنا یہ گویا قتل کے مترادف ہے۔ انتظار کیا گیا تو اللہ کی شان کہ جب وضع حمل ہوا تو بالکل صحیح سالم شاندار جنین مولود، اور کوئی خامی نہیں، پورا سر موجود اور ہر چیز موجود۔ تو یہ ہے میڈیکل رپورٹس قابل اعتماد ہیں کہ نہیں، اس سلسلے میں بھی کافی جو ہے مہارت اور تجربے اور اس کی روشنی میں پتہ لگانا چاہیے، ورنہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ جو فقہا نے اس آیت کے تحت ہے کہ حرص کی سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عزل ممنوع، اور عزل کے احکام جو بیان کیے ملا جیون علیہ الرحمٰن نے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ عزل کی جتنی صورتیں یعنی موانع حمل، تو موانع حمل تمام کے تمام کا اختیار کرنا یہ اسلامی روح کے خلاف ہے اور وہ غلط ہے، الا یہ کہ معذورین اور عذر کے احوال وہ تمام ہی چیزوں میں الگ ہوتے ہیں، کہ جیسے نماز کیا ہے، نماز فرض ظاہر ہے، جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مردوں کے لیے ضروری ہے، تو اصل تو نماز یہ ہے، لیکن اب اگر وہ مسجد نہیں جا سکتا کسی عذر کی وجہ سے تو پھر گھر میں پڑھ لے۔ گھر میں اگر قیام فرض ہے لیکن اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے۔ آزار کا مسئلہ وہ مستقل احکام الگ ہے، لیکن اصل حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ مرد ادا کرے اور عورتیں اپنے گھروں میں ادا کریں جہاں کے جیسے حالات۔ تو ایسی صورتحال میں عام حکم یہی ہے کہ موانع عمل کا استعمال وہ جائز نہیں ہے، اور آزار کی بنیاد الگ ہے، اور ان کی تعیین اور وقت پہ فیصلہ کرنا، صحیح فیصلہ لینا، یہ جہاں طبیب کا کام ہے اسی کے ساتھ ساتھ شرعی خبیر کا کام بھی ہے کہ یہ دونوں کے رائے جب متفق ہو جائے تبھی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک اور بات آتی ہے کہ دو بچوں کے درمیان وقفہ کرنا، دو بچوں کے درمیان وقفہ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی جو فقہا نے لکھا ہے اور جو فتاوی مختلف بڑے اداروں کے موجود ہیں وہ یہ کہ کسی عذر کی بنیاد پہ دو بچوں کے درمیان فاصلہ کر سکتے ہیں۔ وہی مسئلہ پھر عذر اور عذر کا جو ہے معین کرنا اور عذر کا اس لائق ہونا کہ وہ قبول کیا جائے، پھر وہی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عام بات کہ دو بچوں کے درمیان فاصلہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز، تو یہ بھی عام حالات میں شریعت کے مزاج اور روح کے خلاف ہے کہ فاصلے کی کوشش کی جائے۔ وجہ یہی ہے کہ اس فاصلے کے آپ جو ہے ذمہ دار نہیں ہے، اور آزار بیان کرنا مثلا کہ تربیتی مسائل ہیں یا
جو ہے وہ دو اگر فاصلہ نہیں ہوگا تو ایک سال کے بعد سال کے حساب سے کئی بچے ہو جائیں گے، چھوٹے ہوں گے، تربیت مشکل ہوگی۔ یہ سب چیزیں ناقابل قبول ہیں۔ اس لیے یہ دورانیہ یعنی وقفہ کرنا یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی طرح بعض نئے جوڑے وہ شادی شدہ جن کی تازہ تازہ شادی ہوتی ہے، وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے گھومنے پھرنے اور ہنی مون منانے کا وقت ہے، اس واسطے ایسے موانع حمل استعمال کریں اور کئی سال ایسی ہی زندگی گزاریں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور تجربات بتاتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ آغاز میں ان چیزوں سے گریز کرتے ہیں تو پھر کبھی کبھی وہ اولاد سے محروم رہ جاتے ہیں، ایسے احوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دو بچوں کے درمیان دورانیہ رکھنا یعنی وقفے کی نیت وقفہ رکھنے کی کوشش کرنا یہ بھی روح اسلام کے خلاف ہے، آزار کی بنیاد الگ ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو اس سے متعلق عرض کی گئیں۔ اور آپ کے ملا جیون علیہ الرحمٰ نے جو گفتگو تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص اگر حالت حیض میں وطی کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر حالت حیض میں عملاً جو ہے یہ قربت کرتا ہے تو یہ کافر نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس اعتبار سے اس کو یہی کہیں گے کہ اس نے عصیان کا کام کیا اور توبہ استغفار کرے، اور صدقہ دینا بھی احادیث میں موجود ہے کہ صدقہ دے دے۔ اسی طرح آپ کے اللہ جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ بدفعلی کا کہتے ہیں کہ وہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے خود ثابت ہے کہ بدفعلی کی حرمت واضح ہے۔ تو اس آیت سے استدلال کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس سے ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک درجے میں واضح نصوص موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی گفتگو کی ہے کہ اسے عزا قرار دیا گیا، تو کہتے ہیں کہ حرمت کی علت کیا ہے، یہ عزا ہے یا کیا ہے؟ اور اگر بیماری کی وجہ سے ایام بڑھے ہوں تو اس میں قربت درست ہے یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں قربت درست ہے۔ تو گویا عزا جو ہے وہ مخصوص ایام ہی کے دم ہے، اس کے بعد وہ عزا میں شامل نہیں ہے۔ اسی واسطے اگر کوئی خاتون ایسی بیمار ہو کہ مستقل وہ مستحاضہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے عزا اس دورانیے کے اندر جو دم ہے اسی کو کہا جائے گا، اس کے بعد پھر وہ استحاضے کی وجہ سے اس کا حکم الگ ہوگا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو اس آیت کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔
جی حضرات، آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی پہنچ رہی ہے. اچھا، ليس عندكم سؤال؟ مملوکہ کے بارے میں کیا ہے؟ جی احمد مملوکہ کے بارے میں. نہیں واضح ہو رہا ہے آواز. مملوکہ؟ احمد مملوکہ کا بھی ذکر ہے، اس کے بارے میں. جی ہاں، وہ تو میں نے بتایا، بغیر اس کی اجازت جی کے آمد کیا بلکہ منقوہہ باندھی ہو تو جی. اس سے یا اس کے آقا کی اجازت سے عزل کر سکتے جی ہیں. یہ تو اس میں موجود ہے. اچھا اچھا. آپ شاید تاخیر سے تشریف لائے. ہاں جی جی. اب تو امت کا وجود ہی نہیں ہے اس واسطے. بہرحال مسائل جاننے چاہیے. جی جی، مسائل کا تذکرہ ہوا ہے. جی، تذکرہ ہے، پڑھا پڑھایا جاتا ہے. کبھی ایسے احوال پیدا ہوں گے یا نہیں، اللہ ہی جانتا. اچھی بات ہے. جی اچھا، جزاک اللہ.